عالم کعبه صلوات بھیج دیں محمد والا. عزیزان محترم، ماہ رمضان کی مجالس ہیں جس میں ہماری کوشش تھی اور ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کچھ چیزیں بیان کریں اور اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. اور اسی سلسلے میں آج مجلس جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد پر ہے، اور کل ہماری آخری مجلس ہوگی تو کل کوشش کریں گے کہ ہم جشن ولادت امام حسن کے سلسلے میں گفتگو کریں. عزیزان محترم، بہرحال اس سال رمضان جو ہے وہ تقریباً 1440 ہے، 1440ویں ہجری کا جو ہے وہ رمضان ہے، اور 1400 سال ہو جائیں گے مولا کائنات کی شہادت کو پورے. اور اسی سلسلے میں ہمارے کچھ دوستوں نے بھی کچھ کیمپینز چلائی ہیں، اور کہ حضرت علی علیہ السلام سب کے، جیسے ہم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی کافی آرگنائزیشن پورا سال کام کرتی ہیں، تو اس طرح اس سال کوشش ہے کہ مولا کائنات کی جو ہستی ہے ان کو بھی دنیا تک پہنچایا جائے جہاں تک ہم نہیں پہنچا پائے ہیں. بہرحال ہماری کوتاہی ہے، کیونکہ مولا کائنات سب بشریت کے لیے سب کے امام ہیں، اور اسی سلسلے میں اور کہ مولا کائنات کی جو جملے ہیں، جو ان کی سیرت ہے، جو ان کی زندگی ہے، وہ ہم جتنا ہو سکے دوسروں تک پہنچائیں اور خود بھی عمل کریں. ہم ان 1400 سال ہونے والے ہیں، ہم خود اپنے ساتھ عہد کریں کہ میں اگلے سال نیکسٹ ایئر تک نہج البلاغہ کا کم از کم جو اسمال مولا کی سینگز ہیں ان کو پڑھوں گا. میں کچھ خطبے مولا کے پڑھوں گا، کچھ بکس امام کی سیرت پر جو ہیں، اور کچھ چیزیں اپنی پرسنالٹی میں امپلیمنٹ کروں گا. خوب یہ بہت ساری سیرتیں، خاص طور پہ یتیموں کی کفالت کرنا، غریبوں کو رات کو کھانا کھلانا، مدد کرنا، عدل انصاف کرنا، حق کی بات کرنا، یہ اور عبادتیں، دعائیں، مناجات، کتنی چیزیں ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے آپ کو مولا کا صحیح ماننے والا بنا سکتے ہیں. تو بہرحال ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بھی اس سال اور باقی لوگوں تک اس پیغام کو، امام کی ایک حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں، کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا کے صرف پیچھے بھاگو گے، دنیا کو فالو کرو گے، تو تم دین سے بھی جاؤ گے، یعنی دنیا سے بھی جاؤ گے، اور تم آخرت میں بھی تمہیں کچھ ملنے والا نہیں، خسارے میں ہو، لاسٹ ہے. لیکن اگر تم دین کو فالو کرو گے تو تمہیں دنیا بھی ملے گی اور تمہیں آخرت میں بھی سعادت ملے گی. تو بہتر ہے کہ ہم دین کو فالو کریں. ایسا نہ کہیں کہ ہم یہ بولیں کہ دین جو ہے وہ صرف مسجد امام بارگاہ میں ہے، باقی دین نہیں ہے. نہیں، دین ہر جگہ ہے، گھر میں. میں نے پہلے بھی بہت ایمفیسائز کیا اس نقطے پر کہ دین ہر جگہ ہے، دین ہر وقت ہے. اگر دین میں یہ خصوصیت نہ ہوتی تو پھر خدا قرآن میں نہیں کہہ رہا کہ فطرت اللہ، میں نے تمہیں فطرت پہ خلق کیا ہے، ہر چیز فطری ہے. دین نیچرل ہے، نیچر ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ دین کہہ رہا ہو اور انسان کی نیچر اس سے دور جاتی ہو. خدا نے انسان کو خلق کیا ہے، ویسا ہی ریلیجن اس کے لیے بھیجا ہے. تو بہرحال ہم کوشش کریں کہ حضرت علی علیہ السلام سب کے اس کو آگے بڑھائیں اور اس پیغامات کو آگے بڑھیں. صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. خب 11ویں امام کی زندگی جو تھی، وہ امام نے جو امامت کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت کم ہے. 6 ایئرز امامت کی جو ٹائم ہے، امام نے 6 سال امامت کا جو دور، اور بہت سخت دور ہے امام کا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کیونکہ رسول خدا فرما گئے تھے
کہ ہمارا جو 12واں آئے گا وہ سارے حکومتوں کو پلٹ دے گا، الٹ دے گا، یعنی ظاہر ہے۔ تو اب یہ سارے جو حکمران تھے، یہ عباسی خلیفہ، یہ ظاہر ہے یہ حق کے علماء تو حق کے خلفاء تو نہیں تھے، تو ان کو یہ ٹینشن تھی کہ یہ جو ان کا 12واں آئے گا یہ حکومت کو الٹ دے گا۔ تو اب اس میں انہوں نے امام کو ایک تو اپنے پاس بلایا، سامرا میں امام کو رکھا، امام کو یا قید میں رکھا یا اگر آزاد بھی رکھا تو ایسا آزاد رکھا کہ امام ان کے تحت کنٹرول میں تھے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ بہت کم ٹائم ملا امام کو دیا گیا کہ امام سے لوگ ملتے، امام کے پاس لوگ آتے، لیکن بہرحال اس سخت ٹائم میں بھی جو ہے امام نے اپنا کام کیا۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا لیسن ہے کہ جتنی سختی ہو تمہارے اوپر، تم اپنی ڈیوٹی سے مت ہٹو، چاہے سب لوگ تمہارے، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا کام کرنا چاہ رہے ہو، کمیونٹی میں بہت مشکل ہو، آپ سے نہیں ہو رہا ہو، یا بہت سارے لوگ بولیں بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا، اٹس ناٹ پاسبل، اب آپ جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ برا حال ہے، لوگ مانیں گے نہیں، اگر آپ حق پر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ کام اصلاح کے لیے صحیح ہے، تو آپ ڈٹے رہیں، خدا آپ کی نصرت کرے گا، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کی سیرت یہی رہی ہے، اہل بیت نے حق نہیں چھوڑا، اور نہیں چھوڑتے بھی کیسے، کیونکہ حق انہی کے ساتھ تھا۔ اور اسی مشکل کے دور میں کہ جہاں امام سے مل نہیں سکتے، وہاں کبھی کوئی سبزی فروش بن کے، کبھی کچھ بیچنے والا بن کر، کسی طریقے سے آ کر امام سے خط و کتابت، لیٹر ٹرانسفر کیا کرتے تھے، چیزیں ملتی تھیں۔ خوب، یہ بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ ہم اس دور کے اندر اپنے آپ کو، سیکیورٹی از ویری امپورٹنٹ عزیزان محترم، اور وہ بھی انفارمیشن سیکیورٹی، یہ بہت زیادہ۔ آج دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ سائبر سیکیورٹی پر۔ کیوں؟ کیونکہ ایوری انفارمیشن از آن کلاؤڈ، ساری انفارمیشن کلاؤڈ پہ ہے، میری انفارمیشن، آپ کی، میرے بینک کارڈز، میرا ہر چیز آپ کو پتہ ہے سب کلاؤڈ پر ہے۔ جو بینک ٹرانزیکشن والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ سیکیور ہے، سب سے زیادہ فائر والز ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ڈیٹا بریچ نہ ہو، ڈیٹا نہ نکلے، پیسے ٹرانسفر نہ ہو جائیں۔ وہ کسی کا ایک کا کارڈ مل جائے، دیکھیں تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے۔ آج کل اس لیے نکل آئیں کہیں کہ آپ کارڈ سنبھال کے رکھیں، وہ گزرتے چلتے ہوئے آپ کے کارڈ کو فارغ خالی نہ کر دے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہے؟ کیونکہ سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے، اور سب سے بڑا بزنس اس ٹائم دنیا میں ڈیٹا کا بزنس ہے۔ ڈیٹا شیئرنگ جو کرتا ہے وہی کما رہا ہے آج کل۔ یہ جو آج ہم سے اتنا ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، اصل میں اسی کو دنیا میں بیچا جاتا ہے، اسی سے مارکیٹنگ ہوتی ہے، اسی سے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ کتنے ملین یوزرز ہیں فیس بک کے، ٹویٹر کے، یوٹیوب کے، انسٹاگرام کے، وہ اسی سے ارن کرتے ہیں، اسی سے ساری انفارمیشن۔ ایک دن میں جو ہے وہ ملینز پکچر اپلوڈ ہوتی ہیں، کہاں جاتی ہیں؟ ڈیٹا کون دے رہا ہے؟ جگہ کون دے رہا ہے؟ اسپیس کون دے رہا ہے؟ خوب وہ فری میں مل رہا ہے، تو جب وہ فری میں مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ چاہتا ہے وہ آپ سے، آپ کا ڈیٹا۔ تو یہ انفارمیشن سیکیورٹی آپ کو اور ہمیں آج کل کے دور میں بہت انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے۔ وی ڈونٹ نیڈ ٹو شیئر اور ایوری تھنگ آن انٹرنیٹ۔ آپ اپنی ہر چیز کو شیئر نہ کریں، ضرورت ہے تو کریں، ضرورت نہیں ہے تو نہ بتائیں ہر کسی کو کہ آپ کہاں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کی اس انفارمیشن سے کوئی کیا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید ہماری سسٹرز، ہماری بیٹیاں کہ اپنی چیزیں فیس بک پہ ڈالتی ہیں تو شاید سمجھتی ہیں نہیں وہ تو ہمارے فرینڈ سرکل میں ہے، خالی یہ آپ کے فرینڈ سرکل میں نہیں ہے، یہ ڈیٹا، یہ پلیٹ فارم آپ کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ تو وہ جو آپ ڈالیں گے وہ اس کو وہاں سے نکالتا ہے، وہ اس کو بھیجتا ہے۔ دیر از نو پرائیویسی، دیر از نو وال۔ پہلے گھر کی دیواریں تھیں، گھر کی چار دیواری تھی، آج گھروں کی چار دیواریاں گر کر سب فیس بک کی وال پہ آ گیا ہے، سب اسی کے اوپر ہے۔ خوب انفارمیشن کا دور ہے، یو ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ اگر اف یو آر ڈوئنگ اینی تھنگ آن انٹرنیٹ۔ آپ دو چیزوں سے خالی نہیں ہے، دیر آر اونلی ٹو آپشنز ہو از یوزنگ انٹرنیٹ۔ ون، یا تو آپ وکٹم ہیں
یا آپ سولجر ہیں. تھرڈ کنڈیشن کوئی نہیں ہے. یا آپ وکٹم ہیں یا آپ سولجر ہیں. یعنی اف یو آر ڈوئنگ اینی تھنگ انٹرنیٹ کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں, یا پھر آپ نقصان اٹھا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہاؤ مچ وی آر اپلوڈنگ آن انٹرنیٹ. ہم تو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, ہر چیز ڈاؤن لوڈ کرتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. ہم اپلوڈ کیا کر رہے ہیں؟ ہاؤ مچ وی اپلوڈ فار ہیومینٹی, فار اسلام, فار کمیونٹی, فار ہیومن, کسی کے لیے بھی کوئی بھی چیز ہے. آپ نے ایک اچھا چیپٹر, ایک اچھا لیسن, کوئی چیز بنایا, چاہے وہ فزکس کا ہو, چاہے کیمسٹری کا ہو, چاہے کوئی بھی ہو, آپ سمجھتے ہیں اٹس گڈ, اٹس یوزفل, اپلوڈ اٹ, تاکہ جب لوگ سرچ کریں تو اسے ملیں اور آپ ملیں. دیکھیں, جب اچھے لوگ نہیں ہوتے تو برے لوگ جگہ بھر لیتے ہیں. تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ خود ان چیزوں کو اچھی چیزوں سے بھریں. جب آپ اچھی چیزوں سے فل کریں گے انٹرنیٹ کو تو پھر سرچ میں اچھی چیز آئے گی. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو جو برا ہے وہ پھر وہی رہ جائے گا. تو عزیزان محترم, انفارمیشن شیئرنگ از the most important part in our life. So don't share everything. Don't tell everyone what are you doing, where are you. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جتنے سیکیور رہیں گے اتنا کل امام زمانہ کے کام آئیں گے. آپ جتنے اوپن رہیں گے, دشمن کو پتا ہے اس کو اچھا کیا لگتا ہے, یہ سوتا کہاں ہے, یہ کھاتا کیا ہے, یہ پیتا کیا ہے, وہ وہیں سے آپ کو آئے گا. تو آپ امام زمانہ, یہی دور تھا, یہی لیسن ہے امام حسن عسکری کے ٹائم کا, کہ جو امام کے ماننے والے تھے دے آر ویری سیکیور. وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو امام تک پہنچانے کے لیے لیئرز میں کام کرتے تھے, اور امام اپنے شیعوں کا خیال رکھتے تھے. دو چیزیں امپورٹنٹ تھیں امام حسن عسکری کی زندگی میں جو انہوں نے دیں جانے سے پہلے. ایک, آخری امام کی آئیڈینٹی کہ کون ہے اور وہ غیبت میں جانے والا ہے. ایک امام کا بتانا, اور ایک یہ کہ وہ غیبت میں چلا جائے گا, وہ اپیئرنس میں نہیں ہوگا. دوسری, مرجیت کا نظام امام نے دے کے جانا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امام غیبت میں جا رہے ہیں تو کس کو فالو کریں گے, کس کے پاس جائیں گے, کس سے ملنا ہے انہوں نے, کون ان کی باتوں کو. اسی لیے امام نے نشانیاں بتائیں. ابو الادیان جو شخص تھا, جب وہ امام کے پاس سے جائے کہ مولا کو کہا کہ جب تم آؤ گے تو ہم دنیا میں نہیں ہوں گے, تو کہا نشانی بتائیں کہ کیا نشانیاں ہوں گی کہ میں اس کو امام مانوں. تو امام نے کہا, ایک وہ جو شخص تم سے لیٹر کا جواب مانگے, دوسرا وہ کہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا, تیسری نشانی وہ کہ جو تمہارے پاس مال والا ہے اس کے بارے میں تمہیں بتائے گا. یہ تین نشانیاں ہیں. جب یہ کہتا ہے کہ جب میں آیا امام کی شہادت ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ امام کے بھائی جو ہیں وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. مجھے شک ہوا, میں نے کہا یہ نمائندہ ہوگا امام کا, بہرحال کہتے ہیں. لیکن اچانک سے جو ہے وہ پردہ ہٹا اور ایک 5 سال کا بچہ آیا اور اس نے چچا کو کہا کہ ہٹ جائیں, میں زیادہ مستحق ہوں بابا کی نماز پڑھانے کے لیے. اور پھر اسی وقت انہوں نے کہا اس سے کہ اس لیٹر کا مجھے جواب دو اور ساری چیزیں. یعنی نشانیاں بتا کر جا رہے. یہ بہت امپورٹنٹ تھا امام کے لیے. دشمن پوری کوشش میں تھا کہ کون ہے 12واں, حتیٰ اس نے اتنی اسپائنگ کی ہوئی تھی کہ ان کے گھر میں امام کی وائف یا کوئی پریگننٹ, اور امام کا دنیا میں آنا بالکل ویسے ہی چھپا رہا جیسے حضرت موسیٰ کا دنیا میں آنا چھپا رہا, نہیں پتہ چلنے دیا. مگر امام دنیا میں آئے اور 5 سال کے بعد جب ان کے بابا کی شہادت ہوتی ہے تو غیبت صغرا میں چلے جاتے ہیں. اور پھر امام کے 4 نائب ہیں, 4 خاص نائب ہیں, اور اس کے بعد جو ان کے بعد امام نے کہا کہ اب غیبت کبریٰ, یعنی اب ری اپیرنس لمبی ہو جائے گی, میں بعد میں آؤں گا. اور اس کے لیے پھر امام نے, اور لوگ اور شیعہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے اس بات کے لیے. آج بھی امام غیبت میں ہے. آج ہمارے پاس علماء اکرام, مراجع اکرام, اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارے پاس دین اس شکل میں نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا. اٹس ویری ایزی, بڑا آسان ہوتا ہے بات کر لینا کسی مراجع کے اوپر, کسی مرجع تقلید کے اوپر, اور بننا آسان نہیں ہے ایک مرجع کا.
خدا حفظ رکھے آیت اللہ عظمیٰ سستانی کو اور آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ مکارم شرازی اور جو ہمارے بڑے مراجع ہیں جن کے ہم لوگ مقلدین ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دی ہیں اس کام کے لیے، اور ان کا اور ان کا ایک جملہ جو ہے وہ قوموں کو بیدار کر دیتا ہے، قوموں کو۔ دشمن یہی چاہتا ہے، دشمن کیا چاہتا ہے؟ اس مرجعیت کے نظام کو خراب کرے۔ دشمن پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، اپنے مرجع پیدا کر لو، اپنی چیزیں خود بنا لو، اپنے ساری چیزیں حوزے بنا لو۔ کیوں؟ آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے آپ کے اصل سے، کیونکہ دشمن کو پتہ چل گیا ہے کہ امام نہیں ہے مگر پھر بھی یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے امام کے یہ نائب ہیں سارے، اور یہ جب تک لوگوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، عزاداری کیسی ہے، امام حسین کا نام لیں سب جمع ہو جاتے ہیں، قائم رکھا ہے۔ آپ دیکھ پریشان ہیں کہ یہ کون ہے جو حرموں کو بچا رہے ہیں، سارے حرم۔ آیت اللہ عظمیٰ سستانی کے فتوے نے عراق کے حرموں کو بچایا، سب کیا، ورنہ ہم تو نہیں جا سکتے تھے کربلا زیارتوں پر، آج ہم کتنی آرام سے زیارتوں پہ جاتے ہیں۔ تو وہ ایک جملہ ہے صرف اس مرجع عالم قدر دینی کا کہ خدا انہیں صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، یہ پاور کو سمجھیں، اسے امام دے کر گئے ہیں یہ، اور ہمیں اس کو سٹرینتھن کرنا ہے اپنی کوالٹیز سے، اپنے کام سے۔ خوب یہ شور شرابہ، یہ آوازیں آپ کو آئیں گی جب آپ ایک راؤنڈ اباؤٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو 4 راستے نکلتے ہیں، اور شانزلیزے پہ کھڑے ہو جائیں تو 6-8 راستے نکلتے ہیں وہاں سے۔ تو اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آیا کہاں سے تھا، جانا کہاں سے ہے۔ تو یہ آپ دنیا ایسی ہے، یہاں سے آواز آئے گی یہ ہے وہ ہے، یہ مولانا وہ کہہ رہا ہے، یہ مولانا وہ کہہ رہا ہے، یہ مولانا وہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ یہ پہلے کہاں تھے، اب کہاں سے آ گئے؟ اب دیکھیں نا، جو ہے وہ مرحوم کلینی جنہوں نے اصول کافی لکھی ہے، اصول کافی حدیثیں جمع کی ہیں، یہ انہوں نے حدیثیں کیا خوابوں میں دیکھی تھیں؟ گاؤں گاؤں دیہات دیہات جا کر جہاں جہاں ایک حدیث ملی ہے جمع کیا ہے مرحوم کلینی نے۔ یہ ہماری کتابیں جو ہیں ساری باقی، یا علامہ امینی کو دیکھیں جو مولا کائنات پہ کتاب ہے، کہاں کہاں ہندوستان تک گئے۔ اگر پتہ چلا کوئی حدیث سے کوئی کتاب ہے، کوئی مولا کائنات کے بارے میں کسی نے قصیدہ بھی لکھا ہے تو اس کو جمع کیا، کہاں کہاں جا کر جمع کرتے رہے۔ لائبریرین کہتا ہے کہ میں بغداد میں جب یہ کتاب خانے میں تھے اتنی خاموشی تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں لائبریری کو بند کر کے چلا گیا، دوسرے دن واپس آیا، میں نے دیکھا بیٹھے ہوئے یہ پڑھ رہے ہیں، تو مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا آغا مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اندر ہیں، میں بند کر کے چلا گیا۔ کہا میرے لیے تو بہترین وقت تھا، میں سکون سے پڑھتا رہا۔ وہیں پر اس زمانے میں ظاہر ہے دوسرا دور ہے، تو ایک فوج میں ایک شخص تھا، اس کا بیٹا مریض ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ڈاکٹروں نے کہا لے جاؤ، یہاں مر جائے یا گھر لے جاؤ۔ تو اس نے علامہ امینی کو لیٹر لکھا کہ آپ جس مولا کے لیے دنیا میں گھوم کر ان کے لیے چیزیں جمع کرتے ہیں، اسی مولا سے کہہ کر میرے بچہ مجھے واپس دلا دے۔ اب جب یہ نامہ ملا علامہ امینی، یہ طاقت ہے علماء کی، انہوں نے اس لیٹر کو ٹرن کیا اور پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لکھا جاؤ تمہیں مولا نے بچہ دیا، یہ کہہ کر ادھر لیٹر کو ادھر بھیجا، خود ابا اڑی اور مولا کے حرم چلے گئے۔ مولا کے حرم گئے، زیارت جامع کبیرہ پڑھی اور مولا سے کہا مولا ایک حوالہ بھیجا ہے، عزت رکھ لیجئے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ وہ شخص کا بیٹا صحیح ہو گیا، خدا نے شفا دی مولا کے وسیلے سے، اور تحفے لے کر آ گیا۔ عزیزان محترم، یہ سمجھنے کی کوشش کریں، امام حسن عسکری ہمیں یہ دے کے گئے ہیں یہ سسٹم، تو ہمیں اس سسٹم کو جب تک ان کا بیٹا نہیں آتا ظاہری دنیا میں ہمیں اس کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ پوری دنیا بہت اسٹریس میں ہے اس سسٹم کی وجہ سے، تو ہم خدا کا شکر کریں کہ ہمارے پاس یہ نظام باقی ہے۔ امام حسن عسکری کو جب سامرا بلایا گیا تو
خرابے میں جہاں پر خراب سی جگہ تھی وہاں رکھا گیا. کہا کہ جب تک آپ کا جگہ تیار نہیں ہوتی، اصل میں چاہتا تھا امام کو تکلیف ہو. تو مولا کا چاہنے والا جب پہنچا اور دیکھا کہ مولا ایک عجیب سی جگہ پر ہیں، ایک خراب سی جگہ ہے، تو اس کو اچھا ہی لگا. تو مولا نے اسے اشارہ کیا. تو کیا دیکھتا ہے کہ باغات ہیں، جنت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. کہا کہ یہ ہمارا ہے، تم پریشان مت ہوا کرو. عزیزان محترم، امام کے پاس تو سب کچھ تھا. امام نے چند خصوصیات بتائی ہیں، وقت وہ بہرحال بہت تیزی سے گزر گیا، اور بس میں ایک آدھ حدیث آپ کی خدمت میں امام کی پیش کرتا ہوں التماس دعا. امام جو ہے وہ کہتے ہیں تفکر کی طرف دعوت دے رہے ہیں. بس میں یہ جملہ آپ سے کہوں اور ہم غور کریں. امام فکر کی طرف دے رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ عبادت صلاۃ اور صوم نہیں ہے خالی، یعنی صرف نماز روزہ کی کثرت عبادت نہیں ہے. اصل عبادت تفکر ہے، فکر ہے، تھاٹ ہے. سوچیں، تفکر کریں. قرآن میں علم کا جو ورڈ ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ تقریباً 1000 دفعہ یوز کیا گیا ہے، اور تفکر کی دعوت دی گئی ہے. سوچو، انظر، دیکھو. یہ جملہ قرآن میں آلموسٹ 17 ٹائمز ہے، یعنی بار بار قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو. الم تری کیفا، وہ تم نہیں سمجھتے کہ یہ سب کیا ہے؟ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، آسمان کو دیکھو کیسے پانی برساتا ہے، پانی کو دیکھو، یہ سب کیا ہے؟ ہمیں قرآن تھاٹ پرووکنگ کر رہا ہے. سوچو. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. اسلام دعوت دے رہا ہے. چھٹے امام حضرت ابو ذر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ابو ذر پر خدا رحمت کرے کہ ابو ذر کی عبادت تفکر تھی، تفکر تھی، سوچ تھی. ہم اس کو اپنے اندر پیدا کریں عزیزان محترم. اور بہت ساری چیزیں. امام حسن عسکری علیہ السلام روایت بیان کرتے ہیں کہ جو مومن ہیں ان کی 2 خصوصیتیں ہیں. ایک ان کا اللہ پر ایمان ہونا، اور دوسری خصوصیت وہ ان کی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا. خوب یہ خصوصیت ہم اپنے اندر پیدا کریں. خوب اللہ پر ایمان ہے الحمدللہ، لیکن کیا میری پرسنالٹی سے، میرے کام سے، میرے ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور ایک آخری حدیث امام کی کہ جو ہم نے سنی ہوئی ہے، بہرحال انشاءاللہ امام نے مومن کی 5 نشانیاں بیان کی ہیں. ایک نشانی کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی ہونا. مومن کی نشانیوں میں سے، اب سب چیک کر رہے ہوں گے، الٹے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی ہونا. دوسرا 17 رکعات واجب اور باقی جو 34 تقریباً 51 رکعات ڈیلی پڑھنا نوافل کے ساتھ. یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تیسری نشانی کیا ہے کہ نماز میں اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھنا. تو جو ہم لوگ زور اثر کے اندر بھی ہم اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں. اور درود بھیجنا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد. اور ایک نشانی کہ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس سال توفیق دے، 40 میں امام حسین کی زیارت. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. عزیزان محترم، خوب یہ کربلا 40 کی زیارت یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. خدا کے مطابق دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 40 کی کربلا میں زیارت نصیب فرمائے. عزیزان محترم، بہرحال امام کا زہر دیا گیا، اور امام کو اس طرح زہر دیا امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس وقت کے خلیفہ نے کہ پتہ نہ چلے کہ زہر دیا گیا ہے. اور طبیبوں کو اور حکیموں کو امام کے آس پاس رکھا تاکہ یہ لوگوں کو محسوس کرا سکے کہ امام طبی موت، نیچرل موت مرے ہیں. زہر کافی تھا. راوی کہتا ہے کہ میں امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، امام نے اپنے خادم کو بلایا، کہا کہ میری فلانی دوا پانی میں گرم کر کر لے کر آؤ. وہ لے کر آیا. جب دوا امام تک پہنچی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ دوا، وہ پانی امام اپنے لبوں تک لائے مگر آگے نہیں لے کے جائے. درد کی شدت، زہر کی شدت بڑھتی گئی. وہیں امام نے اپنے خادم کو بولا جاؤ
پردے کے پیچھے ایک بچہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اسے بلاؤ کہ ہم نے بلایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں گیا، میں نے دیکھا بچہ ایک سجدے میں ہے اور میں نے سلام کیا، اس نے بچے نے اپنی عبادت کو مختصر کیا اور میں نے کہا کہ مولا نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ بچہ آیا اور امام نے اسے کہا ہے میرے نور فرزند، اے میرے بیٹے، تم ہی میرے امام ہو، تم ہی میرے اگلے نمائندے ہو، تم ہی اللہ کے امام ہو، تم ہی میرے فرزند ہو، تم ہی میرے جانشین ہو۔ اور پھر ہمارے آخری امام نے وہ گلاس اٹھا کر اپنے بابا کے دہان میں وہ پانی پلایا۔ اللہ اکبر! میں کہوں گا یا امام زمانہ، آپ تو اپنے بابا کو پانی پلا گئے، مگر کربلا میں ایک بیٹا خیموں میں رہا لیکن اپنے باپ تک نہ پہنچ پایا، پیاسا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ ہاں مولا، آپ نے اپنے بابا کو پانی پلایا، آپ کے بابا نے آپ کے جو ہے وہ آغوش میں دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، آپ نے جنازہ بھی پڑھایا۔ ہاں عزیزان محترم، کافی دن گزر گئے، کئی ہم نے گریہ کیا، مگر میں بس چند منٹ آپ سے چاہوں گا اور معذرت کہ وقت زیادہ ہو گیا، لیکن اس بچے کا ذکر نہ کریں تو بڑا عجیب سا ہو جائے گا، کیونکہ کل جشن ولادت امام حسن عسکری ہے، تو آئیں آج ان کے بیٹے سے توسل کرتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، جب شب عاشورہ سب کو جمع کیا گیا اور سب کے بارے میں بتایا گیا تو یہ بچہ 13 سال کا کھڑا ہوا، یہ کہتا ہے امام حسین علیہ السلام سے، چچا کیا ہماری باری نہیں آئے گی، کیا ہمیں نہیں آئے گا؟ تو وہاں حضرت قاسم سے امام حسین پوچھتے ہیں بیٹا آپ کے لیے موت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں چچا موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ ہاں عزیزان، کیا معرفت تھی بچے کی، ساری رات بچہ جو ہے وہ اسی انتظار میں گزر گیا، دن گزرا، ہر کوئی جا رہا ہے لیکن اب اس بچے کی باری نہیں آ رہی ہے، یہ بار بار آتا ہے جاتا ہے، گویا ایک دفعہ پھر آیا، آخری دفعہ نہ جانے کیا لے کر آیا اور آ کر اپنے چچا سے کہا، اور راوی کہتا ہے کہ میرے مولا نے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا، دونوں نے اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ہاں عزیزان محترم، بھائی کی نشانی تھا، ظاہر ہے جب حضرت قاسم کو امام حسین دیکھتے ہوں گے تو ساری باتیں یاد آتی ہوں گی، اپنا بھائی یاد آتا ہوگا، ان کا بچپنا یاد آتا ہوگا، اور وہ وقت بھی یاد آتا ہوگا جب امام حسن جو ہے وہ تشت کے اندر اپنے کلیجوں کے ٹکڑوں کو نکال رہے تھے، اب اس کلیجے کو کیسے بھیج دیں اس یزید کے لشکر کے سامنے۔ ہاں آزاداران محترم، مگر پھر بھی یہ گیا، یہ اتنا نازک بچہ تھا کہ ذرا اس کے لباس پر نہیں آتی تھی، اس نے دشمنوں کو واصل کیا، مگر پھر ایک لعین نے اس بنی ہاشم کے چاند کو مرجھا دیا، اور پھر ایسا لگا، اور یہ جب گرا ہے تو اس نے اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارا۔ میرے مولا کہتے ہیں قاسم میرے لیے بڑا سخت ہے کہ تم مجھے پکارو اور میں تم تک نہ پہنچ پاؤں۔ ہاں میرے مولا نے جب اپنے گھوڑے کو اس طرف بڑھایا تو دشمن کے اندر بھگدڑ مچ گئی، جب دھول بیٹھی تو یہ نہیں پتا چلا تھا، ارے گھوڑوں نے قاسم کے بدن کو پامال کر دیا۔ میرے مولا نے حضرت قاسم کو اس طرح اٹھایا، مقتل کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کے پاؤں زمین کو گھسیٹتے رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو عطا فرما، ہمیں حج عمرہ اور زیارت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی مریض ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہے، حاضرین مجلس میں ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، پروردگار تجھے واسطہ حضرت قاسم کا انہیں جلد سے جلد شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جہاں بھی مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے، جشن ہو رہا ہے، قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں، پروردگار ان سب جگہوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بھی ماہ رمضان میں اپنی توفیق سے اپنا کام انجام دے رہا ہے، اپنی مدد کر رہا ہے، اپنا حصہ ڈال رہا ہے، یہاں کی جماعت، یہاں کے لوگ، انجمن، انڈیویجول جو بھی ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں اس ماہ
رمضان میں اس اپنے رحمتوں کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہمیں آنے والی راتوں کو شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما، علماء اکرام مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ اور میں آخر میں بہرحال کل بھی اور آج بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ سب مومنین کی کمیونٹی کو آپس میں محبت و بھائی چارگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم ذکر اہل بیت کرتے رہیں اور اسی ذکر کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں قرب الہی کو ہم حاصل کر سکیں۔ پروردگار ہمیں اور ہم سب کو جو بھی یہاں پر موجود ہیں، جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، پروردگار ہمیں خاص اپنی رحمتوں کو ہم سب پر نازل فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔